اگر ملت اسماعیل کہتے تو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے یہود و نصارہ اس بات کا کوئی اٹریکشن اور دلچسپی ان کے لیے نہیں تھا. ملت اسماعیل ہے تو اسماعیل تو حجاز والے ہیں, ہمارا کوئی تعلق نہیں. اسی لیے ملت اسماعیل نہیں کہا گیا, ملت نوح نہیں کہا گیا, ملت موسیٰ ملت عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہا گیا, ملت ابیکم ابراہیم کہا گیا. پھر ایک اور بات یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہودیوں کے یہودیت کے وجود میں آنے سے پہلے, نصرانیوں کی نصرانیت کے وجود میں آنے سے پہلے, صابی لوگوں کے صابیت کے مذہب کے وجود میں آنے سے پہلے سے یہ تھے اور مشہور تھے, معروف تھے, صاحب کتاب نبی تھے. سورہ اعلیٰ میں کہا گیا صحف ابراہیم و موسیٰ, کہ ابراہیم اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بات کہی گئی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام صاحب کتاب نبی تھے, برگزیدہ نبی تھے. حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ شورى میں 5 بڑے برگزیدہ انبیاء کا تذکرہ کیا. حضرت نوح, ابراہیم, موسیٰ, عیسیٰ, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 5 بڑے بڑے نبیوں کا ذکر کیا. وہاں پر بھی ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. لہٰذا یہ مماثلتیں ہیں جس کی وجہ سے ملت ابیکم ابراہیم کہا گیا, ملت ابیکم اسماعیل, ملت ابیکم نوح, ملت ابیکم موسیٰ, ملت ابیکم عیسیٰ نہیں کہا گیا, یا کوئی اور نبی کا اشارہ نہیں کیا گیا. عزیزان گرامی قدر, انہوں نے چونکہ کعبے کی بنیاد ڈالی تھی اور کعبہ اب دین اسلام کا نیا مرکز بن گیا. پرانا مرکز بھی وہی تھا. درمیان میں چونکہ انبیاء فلسطین میں آتے تھے, لہذا انبیاء علیہ السلام کے وہاں پر وجود میں آنے اور ان کے وہاں موجود رہنے کے نتیجے میں مسجد اقصیٰ کو مرکز بنا دیا گیا تھا درمیان میں. لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت دیا کہ پرانے قبلہ بیت المقدس مسجد اقصیٰ سے خانہ کعبہ مسجد حرام کی طرف کرنے کا, اس لیے کہ پھر یہ ابراہیم علیہ السلام کے دین کی, ملت ابراہیم کی تجدید کا کام بیڑا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا تھا. عزیزان گرامی قدر, مشرکین عرب یہ بات کو مانتے تھے کہ ان کے پاس جو شرک در آیا تھا, حبل, بوانا, لات, منات, اصاف, نائلہ جیسے بتوں کی وہ پرستش میں مبتلا ہو گئے تھے, ان کی گرویدگی میں مبتلا ہو گئے تھے, ان سے وابستگی ہو گئی تھی اور ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے, تو وہ بھی مانتے تھے کہ 400 قبل مسیح میں حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کے دنیا میں آنے سے 400 سال پہلے شرک پیدا ہوا, جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 3,500 سال پہلے ابراہیم علیہ السلام آ چکے تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ بت پرستی ایک نیا طریقہ ہے جو کہ صرف 400-500 سال پرانا ہے, جبکہ توحید کی دعوت ابراہیم علیہ السلام کی 3,500 سال پرانی ہے. اسی لیے بھی مشرکین عرب ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے, قدر کرتے تھے. عزیزان گرامی, قرآن مجید میں 8 مقامات پر ملت ابراہیم کا ذکر کیا گیا. راست, بالواسطہ, راست یا بالواسطہ, ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی بتایا گیا. میں تھوڑا اشارے قرآن مجید کے دے دوں کیونکہ یہ ٹاپک کا حق اسی وقت ادا ہوگا کہ کہاں کہاں آیتیں آئی ہے اور کس انداز میں آیتیں آئی. عزیزان گرامی, سورہ بقرہ آیت نمبر 130 میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِيَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. اب کون ہے جو ملت ابراہیم سے نفرت کرے گا؟ وہی کرے گا جس کے دل میں حماقت اور جہالت ہوگی. اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو چن لیا تھا دنیا میں سے, دنیا والوں میں سے, اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں سے ہوگا. ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ کے 124 آیت میں وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا, کہ ہم نے ابراہیم کو چند باتوں میں آزمایا, وہ اس میں پورا اترا, تو ہم نے کہا ہم تجھے انسانوں کا امام بناتے ہیں.
2/3 دنیا کی آبادی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتی ہے، چاہے وہ یہود ہو، چاہے وہ نصارہ ہو، چاہے صابی ہو، یا چاہے مشرکین عرب ہو یا مسلمان ہو۔ اس طرح سے ابراہیم علیہ السلام کو امام الناس بنا دیا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں مقام عطا کیا، اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں سے ہوگا۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انہ کان صدیقا نبیّا، کہ وہ سچے نبی تھے۔ پھر عزیزان گرامی کہا گیا کہ اذ قال له ربہ اسلم قال اسلمت لرب العالمین، جب ابراہیم علیہ السلام سے کہا گیا کہ تو سر تسلیم خم کرنے والا ہو جا، سپر ڈال دے، اپنے آپ کو سپرد کر دے، اپنے آپ کو حوالے کر دے رب العالمین کے سامنے، تو اس نے کہا میں سپر ڈالتا ہوں، اپنے آپ کو سپرد کرتا ہوں، اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کرتا ہوں، سر تسلیم خم اختیار کرتا ہوں رب العالمین کے سامنے۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی صفت تھی جس کی وجہ سے ان کو عزت عطا کی گئی، اور دین محمدی کو کہا گیا، امت محمدی کو، کہ وہ ملت ابراہیم کے اوپر جمع ہو جائے۔ پھر کہا گیا کہ 135ویں آیت سورہ بقرہ کی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہود کہتے ہیں کہ یہودی بنو گے تو راہ راست پاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں کہ نصارہ بنو گے تو راہ راست پاؤ گے، تہتدو ہدایت پا جاؤ گے، جبکہ ملت ابراہیم پہ جو جمع رہے گا، دین توحید پہ جمع رہے گا، دین قیم پہ جمع رہے گا، اب دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرے گا، وہی صحیح راست رو ہوگا، راست باز ہوگا، صحیح راستے پر ہوگا، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا اور اس کا دین توحید پر مبنی تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مشرکوں میں سے نہیں ہے، اور انہوں نے بھی شرک کے ابطال اور توحید کی اس بات کا کام بیڑا لے کر اٹھے ہیں، اور اللہ کے کلمے کو بلند کرنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کو بیان کرنے اور اس کو سرزمین پہ جاری اور ساری کرنے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور رسالت کا مقصد یہی تھا کہ دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجے گئے، تاکہ وہ ادیان باطلہ پر دین حنیف کو، دین حریق کو، دین قیم کو قائم کر دیں، چاہے مشرکوں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو جائے۔ عزیزان گرامی، پھر ایک حوالہ ہم کو قرآن مجید میں ملتا ہے، سورہ آل عمران کی 95ویں آیت میں، 95 ورس نمبر، سورہ آل عمران چیپٹر نمبر 3، قل صدق اللہ فاتبعوا ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ کہو کہ اللہ سچ کہتا ہے، اللہ نے سچ کہا ہے، بس تم اتباع کرو ملت ابراہیم کی ایکسو ہو کر۔ حنیفہ کا مطلب ایکسو ہو جا، ذہنی ایکسوئی، دل کی آمادگی، دل جمعی کے ساتھ، ذہنی ایکسوئی کے ساتھ اتباع اور اطاعت قبول کرو ملت ابراہیم کی کہا گیا، کیونکہ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، اس کا دین دین توحید تھا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے وہ بھی دین توحید ہے، وہ بھی شرک کے خلاف ہے۔ تو یہ بات فرمایا ومن احسن دینا مما وهو محسن واتبع ملت ابراہیم حنیفا واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ اور اس سے اچھی بات کیا ہو سکتی ہے کہ سر تسلیم خم کیا، اپنے رب کے سامنے جھک گیا، ابراہیم علیہ السلام کی طرف کہا گیا، اس نے اللہ کے چہرے کے سامنے وہ جھک گیا، وہ محسن، وہ نیکوکاروں میں سے تھا، واتبع ملت ابراہیم، ابراہیم کی اتباع کرو ایکسو ہو کر، حنیفہ ایکسو ہو کر، واتخذ اللہ، اللہ نے بنا لیا تھا ابراہیم کو اپنا دوست، چونکہ ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ تھے، اللہ کے دوست تھے، اس لیے ان کی ملت پہ جمع ہونے کے لیے کہا گیا۔ پھر کہا گیا ہے سورۃ الانعام میں چیپٹر نمبر 6 ورس نمبر 161، 161ویں آیت میں، قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ دیکھیے تکرار کے ساتھ وما کان من المشرکین کہا گیا، اتباع کرنے کے لیے کہا گیا ملت ابراہیم کی، وہ بھی یکسوئی کے ساتھ، بیزارگی کے ساتھ یا پھر ناگواری کے ساتھ نہیں، ایک سوئی کے ساتھ قبول کر لیں۔
کہا گیا کہ کہو میرے رب نے مجھے یقیناً سیدھا راستہ دکھایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ اعلان کر دیجئے کہ اللہ نے مجھے سیدھا راستہ دکھایا یقیناً، اور صراط مستقیم کے راستے کی طرف میں لوگوں کو بلا رہا ہوں. یہ دین قیم ہے، سیدھا راستہ ہے جس میں کوئی ٹیڑھ نہیں ہے. یہودیت کی طرح ٹیڑھ نہیں ہے، نصرانیت کی طرح ٹیڑھ نہیں ہے، صابیت کی طرح یا مشرکین عرب کے شرک کے مذہب کی طرح اس کے اندر ٹیڑھ نہیں ہے. یہ دین قیم ہے، چونکہ دین توحید ہے، دین ابراہیم ہے. ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. سورۃ النحل چیپٹر نمبر 16 ورس نمبر 123، 16ویں سورے میں سورۃ النحل 123ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین. پھر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے پاس کی طرف وحی کی ہے، وہی کی اتباع کیجئے. ملت ابراہیم بھی وہی ہے. سورۃ الحج میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چیپٹر نمبر 22 ورس نمبر 78، 22ویں سورے سورۃ الحج 78 ورس میں 78ویں آیت میں اللہ تعالیٰ علیکم فی الدین من حرج ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں چن لیا ہے، امت محمدیہ کو چن لیا ہے، مسلمانوں کو چن لیا ہے. کس کام کے لیے؟ وما جعل علیکم فی الدین من حرج. یہودیوں نصرانیوں نے دین کو توڑ مروڑ کے یہودیت اور مسیحیت میں تبدیل کر دیا، جوڈائزم اور کرسچینٹی میں تبدیل کر دیا. لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے، اور تا قیامت رہتی دنیا تک یہ محفوظ رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین، ان کی شریعت اور ان کی کتاب محفوظ رہے گی. تو کہا گیا کہ اس دین کے اندر کوئی تنگی نہیں رکھی گئی ہے، فطری مذہب ہے، غیر فطری. اس کے اندر روحانیت کا حکم ہے، نہ تو مادہ پرستی کی، بلکہ مادہ پرستی اور روحانیت سے اسٹریٹ پاتھ کی طرف، صراط مستقیم کی طرف دعوت دینے والی یہ دعوت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. یہ ابراہیم کی ملت پر ہے. دین محمد از اکول ٹو ملت ابراہیم. یہ دین لے کر آئے، اسی کی تجدید کا زمین پر مشن لے کر آئے تھے. پھر اس کے بعد ان کے وارثوں نے، ان کی اولاد نے، انبیاء علیہ السلام نے وہ کام کو پورا کیا. بالآخر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ختم الرسل صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ان کی امت مسلمہ کا یہ مشن ہے کہ وہ دین ملت ابراہیم یا دین ابراہیم کی تجدید کا کام کرے، الہ کلمت اللہ، الہ کلمت الحق کا کام کرے، اقامت دین، اظہار دین کا کام کرے. تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا کام کرے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. پھر ٹھیک تمہیں اسی طرح سے جیسے بنی اسرائیل کو منصب امامت پر فائز کیا تھا، تمہیں فائز کر دیا گیا، تمہیں شہادت حق کے فریضہ کو انجام دینے کے لیے بھیجا گیا ہے. تم لوگوں پر اسی طرح سے گواہ ہو جیسے تم پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ تھے. یہ بات بتائی گئی. یہاں پر بھی وہی بات بتائی جا رہی سورۃ الحج میں کہ ملت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کے دین پر جم جاؤ. تمہارا دین بھی وہی ہے جو دین ابراہیم ہے. ہوا سماکم المسلمین، تمہارا نام بھی مسلم رکھا گیا ہے. ٹھیک اسی طرح سے ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں اور ماننے والوں کا نام بھی مسلم تھا. موسیٰ علیہ السلام کے دور میں موسیٰ علیہ السلام پر سچا ایمان لا کر اسلام پر چلنے والے لوگوں کا نام بھی مسلم تھا. بعد میں انہوں نے اپنے طور طریقوں میں اپنی شریعت میں تبدیلی کی، اپنی کتاب میں تحریف کی، اس کو یہودیت کی شکل دے دی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں جو لوگ سچے لوگ تھے وہ لوگ بھی مسلم تھے. ہوا سماکم المسلمین، ان کا نام بھی مسلم رکھا گیا تھا. مسلم کا مطلب ہے فرمانبردار، اطاعت گزار، غلامی اختیار کرنے والا، سر تسلیم خم کرنے والا. یہ نام تمہارا پچھلی کتابوں میں بھی تھا، قرآن مجید میں بھی یہی نام ہے. تم مسلم ہو
اور ہر نبی کا ماننے والا سچا پیروکار ہر دور میں مسلم رہا ہے، یہ بات بتائی گئی ہے۔ یہ وجوہات ہے، یہ دلائل ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ ملت ابیکم ابراہیم، قائم ہو جاؤ تم اپنے باپ ابراہیم کے دین پر۔ عزیزان گرامی قدر، ملت ابراہیمی کا یہ کام آج اقامت دین کا کام، ملت ابراہیم کا تجدید کا کام، اقامت دین کا کام۔ اس کام سے پہلو تہی کرنا، اس سے دور بھاگنا، اس میں کوتاہی برتنا، کاہلی کا مظاہرہ کرنا، یا پھر اپنے مفادات حاصلہ کے لیے دنیا کے عیش کوش بننے کے لیے، یا عیش و عشرت اختیار کرنے کے لیے، آرام طلب بننے کے لیے دین کے کام سے انحراف کرنا، اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ بھائیو، ان حالات میں، پینڈیمک میں، کووڈ-19 کرائسس ہے، یہ اللہ کے نہیں ماننے والوں کے لیے عذاب ہے، اور اللہ کے ماننے والوں کے لیے ایک بھولے ہوئے سبق کو یاد دلانا ہے، ڈراوا ہے، ایک وارننگ ہے، ایک الارم ہے، ایک اشارہ ہے کہ تم سنبھل جاؤ، اب اللہ کی طرف پلٹنے کا وقت آ گیا ہے۔ کووڈ-19 کا سبق، پلٹو اپنے رب کی طرف۔ آج حالات اس بات کا تقاضا کر رہے ہیں کہ ہم اللہ کی طرف پلٹ جائیں، اللہ سے وابستہ ہو جائیں۔ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ، اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ سے وابستہ ہو جاؤ۔ اللہ سے وابستہ ہونے کی شکل یہ ہے کہ حبل المتین کو پکڑ لو۔ حبل المتین کیا ہے؟ قرآن مجید ہے۔ حبل المتین کا ایک سرا اللہ کے پاس ہے، دوسرا سرا بندوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اگر قرآن کو تھام لیں گے تو ہم وہ وَاعْتَصِمُوا بِاللَّهِ کے فریضے کو انجام دیں گے۔ حضرت زکریہ علیہ السلام نے اپنے بیٹے یحییٰ سے کہا تھا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ تو اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لے۔ جو کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوتی ہے، ڈیوائن گائیڈنس، خدائی تعلیم ہوتی ہے، اس کو مضبوطی سے تھامنے ہی میں آزمائشوں کے اندر سے نکلنے کی سبیل ملتی ہے، اور اللہ رب العالمین ہمیں صبر کی توفیق بھی دیتا ہے۔ پھر حالات بدلتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان مع العسر یسرا، فان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے عسر کے بعد یسر ہے، عسر کے بعد ضرور یسر ہے، تنگی کے بعد آسانی کے دن آئیں گے۔ کووڈ-19 کرائسس